اس سے پہلے والے ویڈیو میں ہم نے سورۃ التکویر کی ہی 14 آیتیں پڑھی تھی، اور آج کے سبق میں ہم بقیہ آیتیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج سبق ختم کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم، جزم والے حرف کو ہمیشہ اس سے پہلے والے حرف سے آپ ملا کر پڑھیں گے۔ اقسم بال، الف نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ لام کے اوپر جزم ہے تو با سے ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ بال خنسی، خنسی، دیکھیے نون کے اوپر تشدید ہے تو نون کو آپ 2 مرتبہ پڑھیں گے، اور نون کے اوپر تشدید ہے تو نون میں گننا بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو نون کی آواز کو آپ 2 سیکنڈ کے لیے ناک میں روک کے رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ بالخنس، وقف کریں گے، سا کے نیچے زیر ہے اسے آپ ختم کر دیں گے، سا کے اوپر جزم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ بالخنس، فلا اقسم بالخنس، لام الف ہے تو لام الف یہ وقف کی علامت ہے، ٹھہرنے کا سمبول ہے، نشانی ہے، ٹھیک ہے؟ تو لام الف کا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں آیت کو ملا کر پڑھیے تو زیادہ بہتر ہے، اگر نہ پڑھ سکے وقف کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ملا کر پڑھنا تو خنسل، خنسل، ٹھیک ہے؟ الف نہیں پڑھیں گے، ملا کر پڑھیں گے تو سین کو سیدھا لام سے ملائیں گے اور الف نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ یہاں وقف کر دے رہے ہیں اور اس کے بعد آپ یہاں سے پڑھیں گے تو الف پڑھیں گے اور الف کے اوپر زبر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ الجوارل، الجوارل کنس، دیکھیں یہاں پر بھی نون کے اوپر تشدید ہے، نون میں گننا کریں گے اور نون کو 2 مرتبہ پڑھیں گے تو نون کی آواز کو آپ ناک کے اندر 2 سیکنڈ کے لیے روک کے رکھیں گے، اور وا کے ساتھ الف مدہ ہے، الف مدہ میں آپ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الف مدہ کسے کہتے ہیں کہ الف ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو اسے آپ الف مدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ الف مدہ میں آپ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جوارل، ٹھیک ہے؟ یہ الف نہیں پڑھیں گے۔ الجوارل کنس، دیکھیں میں آپ کو دونوں طریقے سے پڑھ کے بتاتا ہوں کہ ملا کر پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے اور وقف کریں گے تو پھر کس طرح پڑھیں گے، دھیان سے سنیے۔ فلا اقسم بالخنس، وقف کر دیں گے تو سین کے اوپر جزم پڑھیں گے، خنس، ٹھیک ہے؟ وقف کر دیں گے پھر یہاں سے پڑھیں گے تو خالی الف ہے اس کے اوپر زبر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ الجوار الکنس، سمجھ میں آیا؟ وقف کریں گے یہاں، اس کے بعد یہاں سے پڑھیں گے تو یہ الف پڑھیں گے اور الف کے اوپر زبر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب ملا کر دیکھیے کس طرح پڑھیں گے۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، آپ نے سنا ہوگا میں نے ملا کر پڑھا تو یہ الف کو نہیں پڑھا، ٹھیک ہے؟ سین کو سیدھا لام سے ملایا، تو ایک بات آپ کو یاد رکھنا ہے، اگر آپ یہاں وقف کر دیں گے اور یہاں سے پڑھیں گے تو الف پڑھیں گے اور الف کے اوپر زبر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ملا کر پڑھیں گے تو سین کو سیدھا لام سے ملائیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ چلیے آگے۔ واللیل، واللیل، تشدید والے حرف کو اور جزم والے حرف کو اس سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ واو کو لام سے ملائیں گے اور لام کو پھر یا سے ملائیں گے، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ واللیل اذا، اذا عس، 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 ٹھیک ہے؟ وقف کریں گے تو سین کے اوپر زبر ہے تو اسے جزم سے بدلیں گے، ٹھیک ہے؟ واللیل اذا عس، عس، واللیل اذا عس، عس، ٹھیک ہے؟ یہ یا ہے یا یا لین ہے، کون سی ہے؟ یا لین، اس لیے اسے ہم جلدی پڑھیں گے۔ یا لین کس سے کہتے ہیں؟ یا کے اوپر جزم اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو اسے آپ یا لین کہتے ہیں، اور یا لین میں آپ بالکل کھینچیں گے نہیں، جلدی سے پڑھیں گے۔ واللیل اذا عس، عس، والصبح، والصبح، واو کو صاد سے ملائیں گے اور صاد کو با سے ملائیں گے، الف و لام نہیں پڑھیں گے۔ والصبح، والصبح، ٹھیک ہے؟ والصبح اذا تنفس، تنفس، فا کے اوپر تشدید ہے تو فا کو اس سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، اور جس حرف پر تشدید ہوتی ہے اسے 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟
والصبح إذا تنفس، والصبح إذا تنفس، ٹھیک ہے. چلیے آگے. إنه لقول، قول، نون کے اوپر تشدید ہے، نون میں گننا کریں گے، ٹھیک ہے. ہاں الٹا پیش میں بھی آپ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے. إنه لقول رسول، رسول کریم، کریم، ٹھیک ہے. یہ جو واو واو لین ہے اس میں آپ کھینچیں گے نہیں. واو لین کسے کہتے ہیں؟ واو کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو اسے واو لین کہتے ہیں، اور واو لین کو جلدی پڑھتے ہیں. لقول، لقول رسول، یہاں پر واو مدہ اس لیے آپ ایک الف کے برابر کھینچیں گے. واو مدہ کسے کہتے ہیں؟ کہ واو کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہو تو اسے آپ واو مدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. رسول، اور یہاں تنوین کا اخفا ہوگا. اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. تنوین کی آواز کو آپ ناک میں چھپا کر گننا کے ساتھ پڑھیں گے. رسول کریم، آپ یہاں وقف کریں گے تنوین کو ہٹا دیں گے اور جزم پڑھیں گے میم کے اوپر، تو پڑھیں گے کریم. انہ لقول رسول کریم، انہ لقول رسول کریم. ذی قوت عند، ذل یہاں نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. لام سے ملائیں گے دال کو سیدھا. ذل عرش، ذل عرش مکین، مکین، ٹھیک ہے. وقف کریں گے دو سے کی تنوین کو آپ جزم سے بدلیں گے، ٹھیک ہے. چلیے. ذی، یہاں یا مدہ اس لیے آپ ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یا مدہ کسے کہتے ہیں؟ کہ یا کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو اسے آپ یا مدہ کہتے ہیں، اور یا مدہ میں آپ ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ذی قوت عند ذی العرش مکین، ذی قوت عند ذی العرش مکین، مطاع ثم امین، ٹھیک ہے. تنوین کا اخفا ہوگا، یہاں میم کے اوپر تشدید ہے تو گننا کریں گے، ٹھیک ہے. مطاع ثم امین، وما صاحبکم، یہاں میم سکین کا اخفا ہوگا. میم سکین کی آواز کو ناک میں چھپا کر گننا کے ساتھ پڑھیں گے. بمجنون، وما صاحبکم بمجنون، وما صاحبکم بمجنون. دیکھیں یہاں بھی الف مدہ ہے اور یہاں بھی الف مدہ ہے، تو دونوں جگہ پر آپ ایک الف کے برابر کھینچیں گے. تو الف مدہ کسے کہتے ہیں؟ الف ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو اسے آپ الف مدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو الف مدہ کو آپ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے. وما صاحبکم بمجنون، ٹھیک ہے. ایک بات یہاں بتانا رہ گئی کہ آپ یہاں وقف کر دیں گے تو مکین پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اگر آپ کو اس آیت سے ملا کر پڑھنا ہو تو تنوین کا میم کے اندر ادغام کر دیں گے اور گنہ کے ساتھ پڑھیں گے مکین مطاع، مکین مطاع، ٹھیک ہے. یہاں آپ کھینچیں گے ایک الف کے برابر کیونکہ یہاں مدہ ہے اس لیے آپ ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ٹھیک ہے. چلیے آگے. وَلَقَدْ رَآهُ، را کے اوپر زبر ہے، پور پڑھیں گے. کھڑا زبر میں بھی آپ ایک الف کے برابر کھینچیں گے. رآہ بالافقل، افقل، مبین، مبین، وقف کریں گے زیر کو جزم سے بدلیں گے، ٹھیک ہے. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، وَمَا هُوَ عَلَى یا اور الف نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. غیب بغنین، تنوین کے اوپر دو زے کی تنوین کے اوپر جب بھی وقف کریں گے تو دو زے کی تنوین کو جزم سے ہی بدلتے ہیں، ٹھیک ہے. بغنین، ٹھیک ہے.
یا لین ہے اس لیے آپ جلدی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یا لین کسے کہتے ہیں کہ یا کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو اسے آپ یا لین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں الف مدہ اس لیے آپ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ نیر، ٹھیک ہے۔ نون کو را سے ملیں گے، تنوین نہیں پڑھیں گے، صرف ایک زیر پڑھیں گے۔ را کے اوپر زبر ہے، را کو موٹا پڑھیں گے، پور پڑھیں گے۔ نیر غاجیم وف کریں گے، میں نے آپ کو اوپر ہی بتایا، تو جب بھی آپ چاہے دو زر کی تنوین ہو، دو زبر کی تنوین ہو یا دو پیش کی تنوین ہو، تنوین پہ آپ جب بھی وف کریں گے تو تنوین کو جزم سے ہی بدلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ غاجیم الف مدہ اس لیے آپ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں بھی واو لین ہے اور یہاں یا لین ہے، تو دونوں میں آپ کھینچیں گے نہیں، جلدی پڑھیں گے۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ میں نے آپ کو شروع میں سے بتا دیا، اس لیے میں بار بار بتا نہیں رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں یا لین ہے اور یہاں واو مدہ اس لیے آپ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ یہاں بھی نون سکین کا اکفا ہوگا، نون سکین کی آواز کو ناک میں چھپا کر گننا کے ساتھ پڑھیں گے، اور یہاں مد متصل حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو آپ 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں بھی نون سکین کا اکفا ہے تو آپ نون سکین کی آواز کو ناک میں چھپا کر گننا کے ساتھ پڑھیں گے۔ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ٹھیک ہے۔ یہاں نون سکین کے یا کے اندر ادغام کریں گے، گننا کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ نون نہیں پڑھیں گے، حمزہ کو سیدھے جا سے ملائیں گے اور گننا کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ أَن يَسْتَقِيمَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ مد متصل 5 الف کے برابر کھینچیں گے، واو مدہ اس لیے آپ ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے تو اللہ کا لام پور پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے۔ یہاں یہ مد متصل ہے، آپ 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں نون سکین کا ادغام ہوگا، نون سکین کو یا کے اندر ملا دیں گے اور گننا کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نون نہیں پڑھیں گے، او کو یا سے ملائیں گے۔ أَن يَشَاءَ اللَّهُ کھڑا زبر میں بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ رب را کے اوپر زبر ہے، را کو موٹا پڑھیں گے، پور پڑھیں گے۔ رب العالمین وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمین، ٹھیک ہے۔ تو سورۃ تکویر ختم ہوئی، انشاءاللہ دوسرا سبق آپ کو دوسرے ویڈیو میں سے پڑھایا جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ حضرات چینل پر نئے، لائک کر دی جائے، سبسکرائب بھی کیجیے۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔